اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اور قرآن سمجھیں آسان طریقے نماز کے ذریعے خوش آمدید۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم پارٹ اے دیکھتے ہیں، یعنی 19 لیسن کا پارٹ اے، اور پھر اس کے بعد ہمارا پارٹ بی ہوتا ہے۔ تو پارٹ اے میں آج ہم کیا کریں گے جی؟ پارٹ اے میں انشاءاللہ ہم آج قرآن مجید سیکھنے کی دعا اور قرآن سیکھنے کا طریقہ اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا جو ہمارا پارٹ ہوگا بی پارٹ گرامر میں، ہم آج انشاءاللہ مفعول فاعل مفعول اور فعل کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی کچھ مؤنث کے صیغے بھی انشاءاللہ، اور نکات تعلیم یا شوق بھی۔ تو اس سبق کے پہ انشاءاللہ آپ 232 الفاظ سیکھ چکے ہوں جو مجھے تو ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا انشاءاللہ آج کے سبق میں ہی۔ تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لیسن ہے اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے، یہ جو اس کورس میں ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں چیک کریں گے کہ کتنے ہم نے جو ورڈ ہیں وہ واقعی 50% یا اس سے ابو سیکھ لیے ہیں یا نہیں، تو اس کو انشاءاللہ چیک بھی کریں گے۔ تو ساتھ بار یاد دلائے جاتے ہیں جی، اس کو لازمی اپنے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جتنا آپ یہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا یہ جو ہے اس پہ گرپ ہوگی، آپ کو اتنا زیادہ آپ کے جو نیکسٹ کورسز میں ہیں آپ کو یہ فائدہ پہنچائیں گے۔ اور ساتھ اپنا انتخاب بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور دو دعائیں، ایک اپنے لیے ایک اپنے ساتھیوں کے لیے، کہ اللہ مجھے جو ہے وہ علم میں زیادہ کر، اور ہمارے ساتھیوں کو بھی اس قرآن کی کلاس میں سیکھنے میں ان کی مدد فرما۔ تو پاکٹ بک آپ کو بار بار یاد دلوائی جاتی ہے، انتہائی اہم ہے، آپ اس کو جیب میں رکھیں اور بار بار خاص کر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے اس کو دیکھ لیا کریں۔ اس کی میننگ جو جتنے بھی آپ کے کورس میں آ رہے ہیں، جتنی بھی آپ نے پڑھی ہیں، اذکار پڑھے ہیں نماز کے، اور جو صورتیں پڑھی ہیں ان کے جو میننگز ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں، تو آپ بار بار اس کو کنسلٹ کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا دیکھا تھا، اس کو تھوڑا سا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا جی قرآن سمجھنا آسان ہے، اور اس کو ہم نے قرآن سے ہی دیکھا تھا کہ قرآن مجید میں بار بار یہ آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذکر، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ تو اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، اس کی تشریح بھی دیکھ چکے ہیں کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، تو اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن سیکھنا کوئی مشکل کام ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، تو ہم نے اس میں نہیں آنا، بلکہ ہم اس کو سیکھنا ہے، اور شیطان کے ساتھ جو ہے ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ہمارا جو تھا جی کہ قرآن جو ہے وہ نہ صرف سیکھنا آسان ہے بلکہ بہترین کام بھی ہے۔ یہ بھی ہم نے پچھلے اسباق میں دیکھا تھا کہ خیرکم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین، یعنی خیرکم دو ٹکڑے ہیں، تم میں سے بہترین، خیر آپ کو یاد ہوگا الصلاۃ خیر من النوم سے، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ من تعلم، جس نے قرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے اس کو، تو قرآن جو ہے وہ نہ صرف آسان ہے بلکہ ایک بہترین کام بھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کام کرتے ہوئے سب سے جو اہم چیز ہے، جو اہم پوائنٹ ہے، ہمارا تیسرا پوائنٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے نیت دیکھتے ہیں، کہ یہ بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ ہے، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ کمپائلیشن کے لحاظ سے یہ پہلی حدیث ہے۔ تو اس میں کیا ہے جی کہ انما الاعمال بالنیات، انما آپ نے پڑھا تھا بس یا صرف، تو اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، تو آپ کی نیت خالص ہوگی تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہماری نیت میں ملاوٹ ہے، دکھلاوے کے لیے، تو اس کا کتنا نقصان ہے، کہ وہ تین جو آدمی ہیں جن کا قیامت والے دن، حشر والے دن فیصلہ ہوگا، اور پہلے جو ان کو بلایا جائے گا ان کا فیصلہ ہوگا، اور وہ جہنم میں ڈال دی جائیں گے، تو ان میں سے ایک وہ جو قرآن کا قاری تھا اور قرآن کا سکھانے والا تھا، وہ اگر دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، تو جو نیت ہے وہ سب سے اہم ہے، انما الاعمال بالنیات، تو آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ تو یہ تین باتیں ہم نے پڑھی تھی، اسی کو لے کے چلتے ہیں آگے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہم سیکھیں گے، قرآن جو ہے وہ سیکھنا اور سکھانا
جو ہے بہتر ہے, بہترین کام بھی ہے, اور پھر ہماری نیت بھی خالص ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ ہم تیاری کیسے کریں گے, قرآن مجید سیکھنے کی تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں جی ذرا, یہ اہم چیزیں ہیں, تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جو اس میں دیکھیں گے کہ تیاری کے لیے آپ کیا کریں گے, بار بار دعا کرنا, اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد وسائل کا استعمال ہے, یعنی پورے آپ کے جو وسائل آپ کے پاس ہیں ان کو استعمال کرنا ہے, اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اور پھر مسابقت کا جذبہ, کمپٹیشن جو ہے اس میں آپ اس کو دیکھیں گے. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کی مدد سے ہم قرآن مجید کو جو ہے وہ سیکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے تیاری کا. تو سب سے پہلے ہم اس کو لیتے ہیں جی, سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں جو ہے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی تھی جب جبرائیل وہی لے کر آتے تھے. تو اس وقت آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ کیا دعا ہے جو جبرائیل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. تو یہ ایک تحفہ تھا, تو یہ اس کو ہم ذرا غور سے دیکھیں گے. تو کیا ہے جی, اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں. ربی زدنی علما, اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. لفظ بلفظ دیکھتے ہیں جی. تو سب سے پہلے ربی ہے, اے میرا. اچھا, اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ربن نہیں یا ربن نہیں ہے یا ربن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے, ربی ہے. تو یہ آپ نے اس میں اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے اے میرے رب. ویسے تو آپ جب پکارتے ہیں تو پکارنے کے لیے آپ کہتے ہیں یا, ٹھیک ہے, اور میرا رب کہنا تو آپ ربی کہتے ہیں. تو اصل میں تو ترجمے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ ہونا چاہیے یا ربی, ٹھیک ہے جی. تو یہ ربی جو اصل میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کو ایسے ہی, اس کو ویسے آگے کی گرامر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جیسے جیسے آپ چلتے جائیں گے اگلے کورسز میں, تو آپ کو یہ پتہ بھی چلتا جائے گا. تو یہ اصل میں جو ہے اس کا انداز جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا ربی ہے, جس میں یا جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور آخری والا جو ربی کا یا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا, شروع والا یا بھی جو پکارا جا رہا ہے. تو اس کو ہم اسی انداز میں لیں گے, ٹھیک ہے, جیسے یا ربی ہوتا ہے. تو اے میرے رب, ربی کا مطلب کیا ہے, اے میرے رب. تو اس کو بار بار آپ اس کی پریکٹس کریں گے, ربی اے میرے رب. تو یہ اکثر دعاؤں میں آئے, تو جب بھی ربی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اے میرے رب. تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم پڑھ چکے ہیں جی, رب کا مطلب کہ وہ جو ہے پرورش کرنے والا ہے, کروڑوں خلیوں کی حالات کا, کیفیات کا, پیار و محبت سے ہمارا خیال رکھنے والا. تو یہ ڈیٹیل سے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں, رب کیا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, پروردگار, پرورش کرنے والا اور محبت سے خیال رکھنے والا. اس کے بعد ہے جی زدنی, دو ٹکڑے ہیں, زد زیادہ کا, ٹھیک ہے, یہ اصل میں تھا زیادہ یزیدو, ٹھیک ہے. زد آپ نے پڑھا نا, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, فعل امر پڑھا ہے, زد زیادہ کر, ٹھیک ہے, تو زیادہ کر. تو یہ انشاءاللہ آگے آپ کے جو QC2 اس میں یہ ٹیبل آئیں گے بھی صحیح. تو زد کا مطلب کیا ہے, زیادہ کر, فعل امر ہے, ٹھیک ہے. آپ گزارش کر رہے ہیں کہ اے میرے رب زیادہ کر, زد نی مجھے, جیسے آپ کہتے ہیں نی کا نی, ٹھیک ہے جی, اسی طرح یہ ضمیر ہے. تو زد زیادہ کر, نی مجھ کو, اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو. یہ دو ٹکڑے آپ نے یاد رکھنا ہے, زد زیادہ کر, نی مجھ کو یا مجھے. اور علم, علم یہ آپ جانتے ہیں, اردو میں بھی ہم علم کہتے ہیں, تو علم کا مطلب جاننا یا علم حاصل کرنا. تو علم میں زیادہ کر جی. تو یہ دعا کریں گے ہم بار بار, اور کیسے اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہم دعا جو ہے وہ کر سکیں, احتساب کریں, اور پھر پلان بنائیں اور تبلیغ کریں. تو اس سے آپ لیتے ہیں رب زدنی علما. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی, بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. تو یہ دعا جو ہے یہ قرآن کو سیکھنے اور یاد کرنے کے لیے خاص طور پہ یہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہے. کس موقع پہ سکھائی, جب وہی نازل ہوتی تھی, تو اس موقع پہ, اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب سے, اس خیال سے جلدی پڑھتے تھے کہ یہ کائنڈلی مائکس اپنے جو ہے وہ میوٹ رکھیں. تو اس خیال سے وہ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ بھول نہ جائے, جلدی جو ہے وہ یاد رہیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں. تو اس موقع پہ یہ جو ہے وہ نازل ہوئی آیت, اور ساتھ ہی آخر پہ یہ کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہ کہو کہ اے میرے رب مجھے زیادہ کر علم میں. تو یہ دعا سکھائی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت کو دیکھیں تو قرآن سیکھنے کے لیے یہ کتنی اہم ہے. ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا. تو یہ قرآن سیکھنے کی, سمجھنے کی تیاری میں پہلا سٹیپ جو ہمارا ہے, یہ اس دعا کو دیں گے, اور اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ دعا کس موقع پر کس کو سکھائی جا رہی ہے, کس ہستی کو سکھائی جا رہی ہے. تو ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہو, تو وہ کیسے مانگے گا,
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کا ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تصور اور احساس میں تو ہم لے کے آئیں گے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, ہمارے راستے میں رکاوٹیں بھی کافی آئیں گی. تو یہ جو ہے کیسے ہم اس کو سیکھیں گے, دعا کیسے کریں گے. تو جب یہ تصور اور احساس ہوگا تو پھر یہ بھی ہوگا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے دعا کس کو سکھائی ہے, کس عظیم ہستی کو سکھائی ہے. پھر دعا بھی اسی انداز سے مانگیں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہے, تو ہم ایک مثال لیتے ہیں, وہ کیسے مانگے گا, کتنے درد سے اور کتنے جو ہے وہ چاہت سے اور کتنے جو ہے وہ خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے مانگے گا. تو اس لحاظ سے, یا کوئی آدمی بہت زیادہ بھوکا ہو, کئی دنوں سے بھوکا ہو, تو وہ کیسے مانگے گا. تو اس شدت کو, اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگیں گے. یعنی ہمارے دل میں یہ بھیک ہوگی کہ علم ہم سیکھیں, دوسروں کو سکھائیں, اپنا بھی فائدہ ہو, اور سب سے بڑھ کر تو اپنا فائدہ ہے کہ جب ہم خود سیکھیں گے ہمارا عمل زیادہ ہوگا, اچھے طریقے سے عمل کر سکیں گے, اور دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکیں گے, جس کا ہمیں اجر بھی ملے گا. اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ وہ آخرت میں ہمیں اس کی کامیابی نصیب ہوگی ہمیشہ کی. تو اس کو تڑپ سے, شدت سے, دل سے, اور بار بار نماز سے پہلے یا بعد میں, یا بالخصوص ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھتے تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں. کرسی میں چونکہ 2 بار اس میں جو ہے بار بار علم کا ذکر ہوا ہے, تو اس سے بھی جیسے آپ آیت الکرسی پڑھیں گے, علم کی آیت پہ آئیں گے, علم کے جو ہے حرف پہ, اس کے لفظ پہ آئیں گے, تو آپ کو یاد آ جائے گا یہاں سے, تو آپ رب زدنی علما یہ دعا بھی پڑھیں گے, اور اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے سیکھنے میں میری مدد فرما. تو یہ جہالت کہ قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا, تو اس جہالت سے جو ہے وہ بیماری سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے, یہ بھی ہم اس میں اور میں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں گے. تو کافی لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا, کوئی مشکل ہے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے, اس میں نہیں آنا ہم نے. ٹھیک ہے, تو قرآن سمجھنا آسان ہے. تو سب سے اہم علم کیا ہے جی, قرآن کا علم ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو ہم قرآن کے علم کی دعا کر رہے ہوں گے. تو دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت بھی لگائیں. صرف دعا نہیں کرنی, بلکہ ہم نے اس کو جو ہے وقت, اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی ہم نے لگانا ہے, تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھا سکیں اور اس کا اجر کما سکیں. تو علم کس لیے, تاکہ اس پر عمل ہو, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, اور اس کو پھیلایا جائے. تو نیت کیا ہونی چاہیے آپ کی کہ علم کس لیے حاصل کر رہے ہیں, اس پہ خود بھی عمل کر سکیں, ٹھیک ہے, تاکہ اپنا بھی فائدہ ہو, اور یعنی انفرادی طور پر, اور دوسرے لوگوں کو بھی مطلب اجتماعی طور پہ ان کو بھی آپ تبلیغ کریں, ان کو پھیلائیں, اور اس کو جو ہے اس کا آپ اجر کمائیں. تو بعض نادان لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو, زیادہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیے, یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف علم زیادتی کی دعا سکھائی ہے. جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ رب زدنی علما, اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم. تو اس میں صاف صاف بات ہے کہ مجھے زیادہ کر علم, تو علم کی زیادتی کی بات ہو رہی ہے. تو علم زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا, عمل کرنا آسان ہوگا. اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے, اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے وغیرہ. مطلب جب آپ علم حاصل کریں گے, جیسے آپ کی سورہ ملک ہے, اس میں بھی یہی آتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو جب آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے ہمیں پیدا کیا, تاکہ وہ ہمیں آزمائے, ٹھیک ہے, موت اور زندگی بھی پیدا کی. تو جب ہمیں اس کا پتہ چلے گا, سمجھ رہے ہوں گے, جو آیت پڑھ رہے ہوں گے, تو ہمارا عمل جو ہے اس حساب سے بہترین ہوگا, اچھے طریقے سے ہم عمل بھی کر سکتے ہیں. تو جتنا علم زیادہ اچھا ہوگا, اتنا زیادہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا, اور اس میں جو ہے وہ ہمارا اثر بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو یہ ایسی بات میں نہیں آنا جو نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا علم ہے اس پہ عمل کریں, زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو جیسا کہ ہماری روٹین ہے کہ ہم اس کو جو ہے ورڈ بائی ورڈ سارے دہراتے ہیں مل کے, تو آپ کائنڈلی میرے ساتھ دہرائیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. اپنے مائکس آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. تو میں ایک ایک لفظ پڑھوں گا, پھر آپ نے ساتھ ساتھ ترجمہ اس کا کرنا ہے. اور ربی اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے زیادہ کر مجھے علما علم عطا کر مجھے. ایک بار پھر جی, ربی اے میرے رب اے میرے رب ربی اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے زیادہ کر مجھے علما. علم میں. اس پوری آیت کا ایک دفعہ ٹرانسلیشن کریں گے, اور دیکھتے ہوئے اور تصور اور احساس ورڈ بائی ورڈ. ربی زدنی علما, اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. جزاک اللہ جی. سکھائیے. تو
اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا کہ جب دعا کر لیں گے ہم تو اس کے بعد قرآن سیکھنے کی ہم تیاری کر رہے تو دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا لیا تھا, سارے وسائل کا استعمال. ٹھیک ہے, ساری فیکلٹیز کا استعمال کیسے کریں گے. تو سب سے پہلے یہ اس آیت کو لیتے ہیں, سورہ علق کی آیت ہے. تو اس میں قلم اور سارے وسائل کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ قلم کی بات ہو رہی ہے تو ہم کو بھی دیکھتے ہیں. تو الذی علم بالقلم, یہ ایک آیت ہے سورہ علق کی کہ الذی, یہ پیچھے کانٹیکسٹ سے بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ کس نے, جس نے علم سکھایا. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تعلم سیکھا اور علم سکھایا. ٹھیک ہے, خیرکم من تعلم القرآن, جس نے قرآن سیکھا وعلمہ اور سکھایا اس کو. تو تعلم سے سیکھا اور علم سکھایا. بالقلم, دو ٹکڑے بی, اور بی کا مطلب سے, جیسے آپ نے باللہ پڑھا تھا, اعوذ باللہ, اللہ سے, سوری اللہ کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بی کا مطلب سے آ رہا ہے. بی کا مطلب سے یا کی دونوں ہوتے ہیں. تو بالقلم, قلم سے. الذی علم بالقلم, جس نے سکھایا علم, الذی جس نے سکھایا بالقلم, قلم سے. تو اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں جی. الذی وہ جو, ٹھیک ہے, یا جس. تو جمع کیا ہوگا, مجھے کوئی بتا سکتا ہے اپنا مائک اوپن کر کے. الذی کا جمع الذین, الذین. جی الذین کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ سورہ فاتحہ کی جمع ہے. سورہ فاتحہ. ویری گڈ جی. کون سی کیا تھی ورڈ تھا؟ صراط الذین, صراط الذین. جزاک اللہ سسٹر, ماشاء اللہ جی. صراط الذین, تو الذی کا جمع الذین. الذین یعنی صراط الذین سے یاد رکھیں گے اس کا جو ایگزامپل ہے. صراط کہتے ہیں رستہ کو, الذین ان لوگوں کا رستہ. ٹھیک ہے, تو الذین ان کا جو, ان کا جو. تو سب, وہ سب, جو یا ان کا, ان کا جو. تو اس کا جو واحد ہوگا کیا ہوگا, وہ جو یا جس. تو اس کو آپ اس طریقے سے یاد رکھیں گے, صراط الذین انعمت علیہم سے. تو الذی جس نے, اور اس کی جمع ہوگی الذین, یا نون کا اضافہ ہے. علم, ابھی بات ہو رہی تھی, تعلم ہم نے پڑھا تھا, خیرکم من تعلم. ساتھ مثال لکھی آ رہی ہے کہ تم میں سے بہتر کون ہے, وہ جو تعلم, پہلے بات ہو رہی ہے سکھائے, سوری پہلے سیکھے. تعلم سیکھے, اور علمہ اس کو سکھائے. علمہ ویسے یہاں پہ دو ٹکڑے لیکن ہم صرف علم کی بات کریں. علمہ سکھائے, تو علمہ سکھایا. الذی جس نے, یہ بات ہوئی پیچھے, پچھلی آیت سے اس کا جو ہے رابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی کہ جس نے سے مراد ہے اللہ کی ذات. تو جس نے علمہ سکھایا, کس سے, بالقلم, بی اور القلم سے, قلم, قلم سے. قلم کو آپ قلم ہی کہتے ہیں. اس کو کیسے لے آئیں گے جی زندگی میں ہم, اپنی 24 آور کی زندگی میں. تو اسباق لیتے ہیں اس سے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. تو لہٰذا آپ کیا کریں گے جی, فوراً قلم آپ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور وعدہ کیجئے, آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں گے, اپنے آپ سے پرومس کریں گے کیا, کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا قرآن مجید میں, تو اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑی کسی کی تھی. تو قلم اٹھائیے آپ. ٹھیک ہے جی, اور کیا کریں گے, قلم کا استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی کتاب کو. آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے, تو اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم کا استعمال کریں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. ہم تھک بھی جاتے ہوں گے کام کرتے ہوئے, لیکن جب یہ ہم قرآن کا کام کر رہے ہوں گے اور قلم اٹھا کے کریں گے, ہم تھکیں بھی نہیں انشاءاللہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی شامل آ رہے گی. کیوں کہ ہم شروع میں دعا بھی کر چکے ہیں کہ رب زدنی علما. ٹھیک ہے, اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی, ہمارا دماغ فریش ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی, تو انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو یہ آج سے ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ یہ سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کریں گے, کیونکہ یہ اس آیت مبارکہ کی اہمیت, قلم کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو رہی ہے. تو کہاں لکھیں گے, قلم اٹھا لیا آپ نے, لکھیں گے کہاں, نوٹ بک لیں آپ, اور کہاں سے لکھیں گے, کتاب سے لکھیں گے. کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں ابھی, جیسے آپ نے الف لام میم سے مل گئی ہیں, یا آپ کہیں سے بھی آپ ایک منی لائبریری بنا سکتے ہیں. جب سیکھنے کا کام آپ شروع کرتے ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا. جب آپ ایک کام کو اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے. یہ کائنڈلی مائک جن کے ہیں تو وہ میوٹ کر لیں, مائک صاحب کے اوپن نہیں ہونے چاہیے. چلیں جی, تو یہ انشاءاللہ اپنے آپ سے آپ وعدہ کریں گے, ہم سب مل کے اس کو سیکھیں گے, سستی لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ ہم سیکھیں گے. تو ابھی سے نیت کیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. علم سیکھنا ہے نا, اور قرآن کا علم سیکھنا ہے,
تو ابھی سے نیت کریں گے. جب نیت کریں گے, ہماری نیت خالص ہوگی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی, تو ہم پورے قرآن کے نوٹس بنانے کے بھی قابل بھی ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ جب آپ اگلے کورسز کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اگلے کورسز میں ہم قرآن مجید سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں, اور آپ خود بھی نوٹس بنانے کے مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جدید تحقیق کے مطابق کیا جی, لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا پڑتا ہے. جب بھی آپ لکھتے ہیں, قلم اٹھاتے ہیں, تو آپ کے دماغ میں کچھ باتیں ہونی چاہیے. وہ کیسے آئیں گی؟ یا تو آپ غور سے پڑھیں گے, یا پھر کہیں سے سنیں گے آپ, ٹھیک ہے, کوئی لیکچر سنیں گے, کوئی ویڈیو دیکھیں گے, سنیں گے. تو پھر جب آپ لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد لکھنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کا دماغ, اس میں فیڈ ہو چکی چیزیں, وہ کام کرنا شروع ہو گیا. آپ کے ہاتھ کی انگلیاں شروع ہو گئی کام کرنا, لکھنا شروع ہو گئی, اور بقیہ جسم آپ کا خاموش رہ کے وہ بھی کام کرنے میں انوالو ہو جاتا ہے. تو گویا پورے کا پورا جسم آپ کا استعمال میں آ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں TPI, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, تو آپ کا پورے کا پورا باڈی, وہ پوری فیکلٹیز آپ کی, یہ پورے اسباب آپ کے شامل رہتے ہیں. صرف ایک قلم اٹھایا, دماغ کا بھی استعمال ہو گیا, آنکھوں کا بھی, کانوں کا بھی, ٹھیک ہے, دیکھنے کا, سننے کا. تو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ سنیے, دیکھیے, ٹھیک ہے جی, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے. تو یہ سارے اعضاء ہمارے استعمال ہونے شروع ہو گئے ایک قلم کے اٹھانے سے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ ابھی جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں, ہم اس دعا کو لیں گے. تو میرے ساتھ دہرائیے جی, مائکس اپنے آپ اوپن کر سکتے ہیں آپ. تو اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھیں گے. الذی, جس نے علم سکھایا بالقلم, قلم سے بالقلم. قلم سے ایک دفعہ پھر دیکھیں جی. الذی, جس نے الذی, جس نے الذی جس نے علم سکھایا کھایا بالقلم. قلم سے ایک دفعہ اس کا مکمل ترجمہ کریں. الذی علم بالقلم. جس نے سکھایا قلم سے جزاک اللہ جی, عالم سکھائیے اس کو. تو الذی یاد رکھنا ہے, الذی جس نے, اور اس کا جمع کیا ہے, الذین. تو بکلیٹ یا شیٹ آپ کے ساتھ بار بار آپ کو شیئر بھی کی جاتی ہے, آپ کے اس میں بھی ہے شیئر, گروپ میں بھی شیئر ہے. تو جیب میں رکھیں اس کو. اور یہ ورڈ کی میننگ جیسے یہاں پہ دیے گئے ہیں, تو اس میں سیکھنے کا آپ کا بہترین ایک انداز ہے. جیسے زدنی ہم نے پڑھا ہے, تو اس ورک بک میں آپ کے ساتھ اس طرح اس کو لکھا ہوا ہوگا, سبق نمبر پر لکھا ہوا ہے, اور زدنی 2 ٹکڑے اس کے لکھے ہوئے ہیں, اور اس کا آگے میننگ لکھا ہوا ہے, اور یہ کتنی بار آیا ہے. اسی طرح الذی, اس کا میننگ کتنی بار آیا ہے. بالقلم 2 ٹکڑے لکھے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ ورک بک ویکیبلری شیٹ کو آپ بار بار دیکھیں گے, تو انشاءاللہ یہ جو آپ ریکال کر رہے ہیں اپنے دماغ میں, یہ کبھی بھی آپ کو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. اور یہ بار بار یہ قرآن مجید دیکھیں کتنی بار آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں کافی بار آنے والے الفاظ آپ کے دماغ میں فیڈ ہو جائیں گے, اور جب بھی آپ پڑھیں گے قرآن مجید تو آپ اچھے طریقے سے یہ جانتے ہوں گے. تو ویکیبلری شیٹ کو لازمی جیب میں رکھیں. تو تیاری میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 پوائنٹس سے 2 پوائنٹ ہمارے ہو چکے. دعا, ٹھیک ہے جی, اور لیا. دعا کے بعد ابھی کس کی بات ہو رہی تھی, ہم نے الذی بالقلم بالقلم, یعنی اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے. یہ کائنڈلی مجھے بتا دیں, آپ تک آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے, کوئی نیٹ کا ایشو زیادہ تو نہیں آ رہا؟ اچھا چلیں گزارا کریں. تو تیسرا ہم دیکھتے ہیں جی, مسابقت کا جذبہ سیکھنے کے لیے, کہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن, مسابقت. ویسے تو ہم کمپٹیشن کو کوئی اچھی بات نہیں سمجھتے, لیکن اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ قرآن سمجھنے, یہ جو علم حاصل کرنے میں ہے قرآن کا, مسابقت کا جذبہ, کمپٹیشن کا جذبہ آپ نے رکھنا ہے. تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے, اچھا ہے. کیسے؟ اس کو دیکھتے ہیں جی, سورہ ملک کی آیت ہے, غالباً دوسری آیت ہے. تو ایکم احسن عملا, تو اس کا پیچھے کانٹیکسٹ ہم اس کو ملائیں گے تو مکمل بھی آپ کو سمجھے گا. تو اس کو ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں, 3 جو اس کے ورڈز ہیں. ایکم کون, تم میں سے, احسن بہتر ہے, ہوگا, عملا عمل میں. تو اس کو دیکھتے ہیں جی ورڈ بائی ورڈ. ایکم 2 ٹکڑے ہیں, یاد رکھنا ہے. ایو اور کم. کم تو آپ جانتے ہیں نا, ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ. تو کم کا مطلب آپ سب یا تم سب. اور ایو نیا ورڈ ہے, اس کو آپ بار بار پڑھیں گے, یہ قرآن مجید میں بار بار ہے الفاظ کے ساتھ جوڑ کے. تو ایو کا مطلب ہوتا ہے کون, ٹھیک ہے, کون سا. تو یہاں پہ ہم اس کو لیں گے کون, وچ آف یو, کون تم میں سے. تو ایکم کون تم میں سے. احسن بہتر ہوگا, احسن کہتے ہیں بہتر کو. تو احسن سے ملتا جلتا ہم لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں.
حسن ہوتا ہے اچھا اور احسن ہوتا ہے زیادہ اچھا یا بہتر. تو اس سے ملتا لفظ کو ہم نے پڑھا تھا پہلے اس طرح کا ہم نے جو کہا تھا, کہا ہو کسی کی ذہن میں آتا ہے؟ وہ اذان میں اس طرح کا لفظ پڑھا اور ہم نے ملایا ہو کہ شروع میں الف ڈال کے اس کو کہا ہو کہ جی بہت کوئی اس کی کوالٹی بڑھا دی, سپرلیٹو ہم نے کر دیا ہو. سر اعلیٰ اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے جی, اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہاں سبحان عربی اعلیٰ بھی پڑھا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اذان میں ایک پڑھا تھا جی, ویری گڈ, عائشہ عمران کا جواب ہے اکبر چیٹ باکس میں, اکبر, ماشاء اللہ جی, جزاک اللہ. تو چیٹ الصلاۃ باکس خیر پر من النوم. تو آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ اکبر. کبیر ہوتا ہے بڑا اور اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا, ٹھیک ہے جی. جیسے صغیر ہوتا ہے چھوٹا اور اصغر ہوتا ہے سب سے چھوٹا, کثیر زیادہ اور اکثر بہت زیادہ. اسی طرح حسن ہوگا اچھا, حسن ہوگا اچھا, اور احسن ہوگا زیادہ اچھا یا بہتر. تو دیکھیں یہاں پہ سپرلیٹو فارم آ رہی ہے اس کی کہ آپ میں سے بہتر, سب سے بہتر, زیادہ بہتر کون ہے؟ ایکم, تم میں سے کون ہے بہتر, زیادہ بہتر کون ہے؟ تو جیسے یہ کبیر سے اکبر, صغیر سے اصغر, تو اسی طرح حسن سے احسن, حسن اچھا اور احسن بہت زیادہ اچھا یا بہتر. عمل, عمل آپ جانتے ہیں, اس کو ہم پڑھ چکے ہیں, انما الاعمال بالنیات, یاد رکھیں گے تو عمل ہم جانتے ہیں اردو میں بھی عمل یا اعمال استعمال کرتے ہیں. تو عمل میں کون تم میں سے بہتر ہے, اس کو کیسے لے کے آئیں جی اپنی زندگی میں؟ تو اسباق لیں گے, نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے, ہم دیکھیں گے مسابقت کا جذبہ ہم نے رکھنا ہے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے, تو نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے, گھر میں آپ میں سے ہم میں سے کون اچھا ہے, گھر والوں کے ساتھ کون اچھا ہے, آفس میں کون اچھا ہے, ہم ذرا اس کو کمپٹیشن کریں گے اپنے آپ کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو یہ 3 پوائنٹس تھے. اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ انفراد میں, جیسے نماز, روزہ, ذکر, اجتماعی کام, امت کی اصلاح, دعوت, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, ان سب میں کون اچھا ہے. تو یہ اپنے دماغ میں لے کے آئیں گے, یہ سوچیں گے, دیکھیں گے, جج کریں گے, احتساب کریں گے, اور پھر اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے ہم, ٹھیک ہے جی. تو ہم نے اپنے آپ کو بھی اس میں اچھا کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے. یہ مسابقت کا جذبہ, یہ کمپٹیشن اس کلاس میں لے کر نہیں, چونکہ یہ قرآن کی کلاس ہے. تو باقی آپ زندگی میں ساری فیلڈ میں آپ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, ریس ہوتی ہے آپ کی دولت کمانے میں, ٹھیک ہے جی, کوئی نمبرز لینے میں, مختلف آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, مختلف کاموں میں آپ کی ایک ریس ہوتی ہے, آپ اس کے لیے پوری جان مارتے ہیں. تو دیکھیں اللہ کا کام کرنے میں جو آپ کے لیے آسان بھی ہے, جو آپ کے لیے جو ہمیشہ کی کامیابی بھی ہے, تو اس میں ہم مسابقت نہیں کر سکتے, جس کے لیے ہے بھی ضروری. اس میں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ مسائل ہوں, نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں, شاید کچھ چیزیں اس میں جائز بھی نہ ہو ہمارے لیے, لیکن یہاں پہ تو مسابقت کا جذبہ ہمارے لیے, ہماری بہتری کے لیے, اس میں ہمیں مسابقت جائز ہے. قرآن سیکھنے میں کمپٹیشن ہمیں کرنا چاہیے. تو ہم دیکھیں گے قرآن میں ہم سے کون اچھا ہے, ہم اس سے اچھا بننے کی کوشش کریں گے, اس سے زیادہ نمبر لینے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. تو علم, اس کو ہم پڑھیں گے جی ایک دفعہ, تو آپ اس کے ساتھ میرے ساتھ اس کو کرائیں جی. ایکم, 2 ٹکڑے, ایکم, کون تم میں سے, کون تم میں سے, احسن, بہتر بہتر ہوگا, بہتر ہوگا. یاد رکھنا ہے حسن اچھا, احسن بہتر یا زیادہ اچھا. اور عمل, عمل میں, عمل میں. ایک دفعہ پھر ایکم, کون تم تم میں میں سے سے کون تم میں سے, احسن بہتر ہوگا, ہوگا, بہتر ہوگا. عمل, عمل میں, عمل میں, اس کو ایک دفعہ کمپلیٹ دیکھیں جی. ایکم احسن عملا, کون کون تم تم میں سے میں بہتر ہوگا عمل میں, عمل میں, علم. عمل میں. تو مسابقت کا جذبہ, نیت ہم نے کر لی, ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات, ہم نے نیت اپنی خالص کر لی کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے. دعا کر لی, رب زدنی علما. اس کے بعد ساری فیکلٹیز کا استعمال کیا, قلم اٹھایا, پورا استعمال ہو گیا, کانوں کا, آنکھوں کا, زبان کا, بتانے کا, دل سے کرنے کا, ٹھیک ہے, مل کر کرنے کا, یہ سارے کام پورے فیکلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ, اللہ کے سامنے آئیں گے, اور اس جذبے کے ساتھ ہم جو ہے قرآن کو سمجھنے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. تو یاد رکھیے شیطان بھی اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں کہ کیونکہ آپ نے قرآن سیکھنے کا عمل شروع کر دیا ہے, اور شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے. وہ اپنی پوری کوشش کرے گا, یاد رکھیے, کہ وہ آپ کو روکے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے. حضرت ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا اس کا تجربہ ہے, تو آدم علیہ السلام سے تو ہم بہتر نہیں ہو سکتے نا. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہے. جب یہ اپنے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں, تو پھر
اس سے بڑی آپ کے لیے کوئی امید یا کہتے ہیں ایک تصور جو آپ کرتے ہیں, جو احساس آپ کا ہوتا ہے, تو اس کے بعد شیطان کا وار آپ کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. تو شیطان تیار ہے, فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے, یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے, پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم عربی میں سیکھیں قرآن کو, ٹھیک ہے جی, تاکہ اس کو سمجھ سکیں, اس کا فہم حاصل کر سکیں اور اس کی روح کو سمجھ سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اس انداز سے کریں. پاکٹ بک یہ بار بار آپ کو یاد دلائی جا رہی ہے, چونکہ نئے ورڈز آئے ہیں تو یہ آپ اس کو لازمی کنسلٹ کریں. تو چلے جی, ہمارا جو پہلا تھا, ہمارا پہلا پارٹ اے, پارٹ 19 اے, یہ ختم ہوا. تو چھوٹی سی ایک بریک لیں گے. اگر کسی کا کوئی سمپل سا کوشچن ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں, اور پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آگے گرامر میں. تو دوسرا پارٹ ہمارا جی, جسے ہم گرامر پارٹ کہتے ہیں, سبق نمبر 19 بی. تو اس میں ہم دیکھیں گے آج ہم کیا کریں گے. تو آج کے سبق میں گرامر کے پارٹ میں ہم انشاءاللہ مؤنث کی صیغے سیکھیں گے. اس سے پہلے ہم نے اسم فاعل, اسم مفعول اور فعل یہ سیکھا تھا. ابھی سسٹر اچھے طریقے سے آپ کو دہرائی بھی کروا رہی تھی, تو بار بار آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ ہمارے ایک ہی لیسن میں آئے. فاعل یہ اس اسماء ہیں, ٹھیک ہے, فاعل, مفعول اور فعل. تو یہ سارے جتنے بھی ہم نے پیٹرن پڑھے تھے چاروں کے چارے اس میں آپ کو آنے چاہیے. دیکھتے ہیں شاید ہو سکتا ہے سلائیڈ میں آپ کے ہوں تو وہ بھی اس کو کر لیں گے. تو ٹی پی آئی کون کروائے گا جی؟ جی ہینڈ ریز کریں. اور جی سسٹر سعدیہ اشاروں کے ساتھ باقی سب لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں. مائک سب نے باقی میوٹ رکھیں جی کائنڈلی. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. مل کر کیجیے, جزاک اللہ جی. تو یہ ہم پوری فیکلٹیز کا استعمال کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے سیکھنے کا عمل ہے. تو الفاظ کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں یہ کلمے کی, اسم, فعل اور حرف. یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. اسم کی علامت کیا ہوگی؟ شروع میں ال لگا ہوگا, جیسے المسلمو یا المسلمہ یا المسلمی, یا آخر پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہوں گی, جیسے مسلمون, مسلمان یا مسلمین, اور آخر پہ واو نون یا نون یا الف تا ہوگا, جیسے مسلمون, مسلمین یا مسلمات. تو یہ اس کی نشانیاں ہیں. فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے, جیسے آپ پڑھ چکے ہیں فتح, فعلا, ٹھیک ہے جی. اسی طرح جعل, سامعہ, ضربہ, یہ سارے فعل ہیں. اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں جو اسم نہیں ہے, فعل نہیں ہے, وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا, جیسے بی, لی, می, من, فی, ان, انا وغیرہ, یہ سارے حروف ہیں. تو فعل کی 3 اقسام پڑھ چکے ہیں جی. فعل ماضی جو گزر گیا, جو ہو گیا. فعل مضارع جو نہیں ہوا, ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا, ٹھیک ہے, حال یا مستقبل کی بات ہوتی ہے. اور فعل امر و نہیں, حکم دینا یا گزارش کرنا یا روکنا کسی چیز سے. امر ہوتا ہے حکم دینا یا گزارش کرنا, اور نہیں ہوتا ہے روکنا. تو ہم ان دونوں کو اکٹھا کریں گے, فعل امر و نہیں. تو پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ اسم فاعل, دیکھیں پہلے ہم نے پڑھے تھے فعل, فعل, یفعل, ٹھیک ہے, افعل, یہ کیا تھے؟ فعل تھے. تو یہ جو فاعل ہے یہ اسم ہے. فاعل, مفعول اور مصدر, یہ اس کو فعل بھی کہتے ہیں, یہ تینوں اسماء ہیں. تو یہ ہم نے پڑھا تھا. تو آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. تو چلے دیکھ لیتے ہیں. ویسے اگر آگے ایک دفعہ مجھے یہاں پہ, چونکہ ہمارا سلائڈ نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں, چونکہ ہمارا پچھلے ہی لیسن میں فاعل, مفعول اور فعل آیا ہے. تو یہ ہینڈ ریز ہے سسٹر سیرش کا. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں فاتحہ سے, فاتحہ, یفتح, افتح ہے نا, تو اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ اسم فاعل فتح, اس نے کھولا. فتح مفتوح فاتح, فاتح, فاتح مفتوح فتح. فتح, جزاک اللہ جی. تو فاتح کیا ہے؟ فاعل ہے, فاعل ہے. اور مفتوح مفعول کیا ہے؟ مفعول ہے, اور فتح مصدر ہے یا فعل ہے. فتح مصدر فعل. ویری گڈ, جزاک اللہ جی. تو اس طریقے سے آپ لوگ اس کو یاد رکھیں گے. چلیں کسی اور کا لے لیتے ہیں, ایک اور لے لیتے ہیں, تاکہ ہماری ایک تھوڑی سی وہ فیڈ بیک بھی مجھے مل جائے اور ریویژن بھی جائے. تو سسٹر بتا دیجیے. میں آپ کو بتاتا ہوں نصرہ, ٹھیک ہے. نصرہ سے ہم فاعل, مفعول اور فعل لیں گے جی. نصرہ سے فاعل ناصر, فاعل, جی, منصور, مفعول, اور نصر فعل امر, کیا کہتے ہیں, مصدر فعل. مصدر اس کو فعل بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فعل یا مصدر دونوں کہہ سکتے ہیں. فاعل, مفعول اور فعل. فاعل,
کام کرنے والا یہ ناصر فاعل ہے, مفعول منصور مفعول ہے, اور فعل ٹھیک ہے, یا اس کو مصدر بھی کہتے ہیں, دونوں ٹھیک ہے نا, مصدر یا فعل یعنی کام کا کرنا. جزاک اللہ جی. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے, اس کی پریکٹس بار بار کرنی آپ نے. تو مؤنث کے صیغے ہم دیکھیں گے جی آج انشاءاللہ. مذکر کی بات ہماری ہو رہی تھی. دیکھیں پہلے جو ضمائر ہم نے دیکھے تھے یا اسماء دیکھے تھے, جیسے تھا ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا, اور مؤنث کے لیے ہمیں کہا تھا ہا, ٹھیک ہے نا. ہو مذکر کے لیے تھا, تو مؤنث کے لیے کیا تھا ہا. یا ربو ہو اس کا رب, تو مؤنث کے لیے ہم پڑھا تھا ربوہا. وہ تھے اسماء یا ضمائر, ٹھیک ہے جی. اب جو افعال پڑھ رہے ہیں, ہم فعل پڑھ رہے ہیں, ماضی ہے, مضارع ہے یا امر ہے, اس میں ابھی تک ہم نے مؤنث کی بات نہیں کی, صرف ہم مذکر کی بات کر رہے تھے. تو آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ مؤنث کے صیغے ہم دو لے لیں گے, چونکہ اس میں قرآن مجید میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے. دیکھیں اکثر جگہوں پہ ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تو اس میں مؤنث مذکر دونوں کی بات ہو جاتی ہے, تو دونوں آ جاتے ہیں. تو مؤنث کا علیحدہ سے صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے نہیں کہ شروع میں آپ پہ دماغ پہ پریشر پڑے اور آپ لوگ بھاگ جائیں, آسان کرنا چاہتے ہیں. تو مؤنث کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھاتے جائیں گے. تو ابھی اس میں صرف ہم دو صیغے لیں گے. کیسے؟ ہم نے اپنے یاد رکھا تھا کہ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ, یاد ہے نا آپ کو, تو مؤنث کے لیے کون سا ہوگا؟ بائیں ہاتھ. تو اب ہم اس میں آ جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, افعال میں, یہ سوری اپنا کیا کہتے ہیں, فعل میں آ جاتے ہیں. تو ہوا فعلا, اس نے کیا. فعلا ہوتا ہے کیا, ٹھیک ہے. اگر مرد ہے تو ہوا فعلا, اس نے کیا. اگر عورت کے لیے کہیں گے تو ہم کہیں گے دائیں ہاتھ سے ایک انگلی سے ایک عورت کی بات ہو رہی ہے, ہی فعلت, اس عورت نے کیا. یہاں پہ ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیں, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, اور فعلتا آپ نے کیا. یہ ہے فعلت, آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. فعلتا آپ نے کیا, مذکر کی بات تھی, مؤنث کی نہیں ہے. فعلتا آپ نے کیا, یہ ہے فعلت, ٹھیک ہے جی. مکس نہیں کرنا, اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ فعلتا تھا, یہ فعلت ہے. اچھا اس کو یاد رکھنے کا ایک سمپل سا طریقہ ہے. کیسے؟ فعلت کو ذرا ملائیں, عورت ملتا ہے نا, یا جیسے عورتوں کے نام ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ سسٹر نگہت کا نام آ رہا تھا, نگہت, ٹھیک ہے. تو فعلت, نصرت, عورت, تو یہ ملتے جلتے ہیں نا. اب فعلتا یہ تو نہیں ملتا عورت کے ساتھ, تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں, مکس نہیں کرنا. تو ایک دفعہ دیکھیں جی پھر اس کو, ہوا فعلا اس نے کیا. یہ سسٹر مسز علی کا نام آیا ہے کہ عشرت, تو اسی طرح جتنے بھی عورتوں کے نام ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہیں فعالت کے ساتھ. تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ہجا فعالت, اس عورت نے کیا. صرف واحد کی بات ہو رہی ہے اور غائب کی, ٹھیک ہے. واحد کی سامنے کی نہیں بات ہو رہی, صرف غائب کی بات ہو رہی ہے کہ اس عورت نے کیا, ماضی کی بات کر رہے ہیں. امید ہے آپ کو یاد رہے گا. اور دوسرا ہم لیں گے مضارع. مضارع میں ہم کہتے ہیں ہوا یفعل, وہ کرتا ہے یا کرے گا, مذکر کے لیے. تو مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ ہی تفعل, وہ عورت کرتی ہے. مذکر کے لیے ہی کہتے ہیں نا, ہی تفعل, وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. یہاں پہ دیکھیں تفعل ہمارا مل رہا ہے مذکر میں بھی ایک صیغہ تھا. کون سا؟ سامنے والے سے ہم بات کرتے تھے, ہم کہتے تھے تفعل, ٹھیک ہے نا. یفعل, یفعلون, تفعل, تم کرتے ہو یا آپ کرتے ہو. تو مذکر میں تفعل آپ کے لیے, سامنے والے کے لیے, جبکہ مؤنث میں جو ہے کس کے لیے ہوگا؟ مضارع ہے لیکن وہ عورت کرتی ہے, بلکہ وہ عورت کرتی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ آپ نے لکھا ہوئی ہے, جو پنک کلر ہے یہ مؤنث کے لیے ہے, اور جو بلیک ہے وہ مذکر کے لیے, اس کے اوپر لکھا بھی ہوا یا جی. تو سسٹر سہرش علی, ہوا فعلا ہی فعلت, ترجمہ کریں, اس نے فعلت, جی. ہی فعلت, اس نے جی کیا, اس عورت نے کیا. کیا. چلیں جی ہوا دوبارہ اس یفعل, کو کریں. ہوا فعلا, ہوا فعلا ہی فعلت. اور ترجمہ ساتھ لازمی کرنا ہے. ہوا یفعل کا ترجمہ کریں, وہ کرتے ہیں یا کریں گے, یا وہ مرد کرتا ہے یا مرد کرے گا. کرتا ہے, وہ مرد کرتا ہے, اشارہ دیکھیں, کرتا ہے یا کرے اشارہ گا, دیکھیں. جی, جو مرد کرتا ہے یا کرے گا. اور یہ اور ہی تفعل, وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. جزاک اللہ جی. سسٹر سعدیہ آپ بتائیں جی. ہی فعلا, هي فعلت, هو فعل, وہ مرد کرتا ہے,
हिय फअलत, वो औरत करती है, करती थी, करती है, ना फ़अलत करती है, सॉरी उसने करती है, किया, करती माजी है, किया, माजी है किया, उसने या हुआ फअला, उसने किया, उस मर्द ने किया, हिय फअलत, उस औरत ने किया, हुआ यफअलु, उस मर्द, वो मर्द करेगा या करता है, हिय तफअलु, वो औरत करेगी या करती है। जज़ाकल्लाह जी, हिय तफ़अलु और करती है, करेगी, ये मुदारे है, ठीक है जी। तो एक और करवा दीजिए मिसेस अली सिस्टर, आप करवा दें। हुआ फ़अला, उस मर्द ने हुआ किया, फ़अला, वो उसने किया, उस मर्द ने किया। हिया फ़अलत, उस औरत ने किया। हुआ यफ़अलु, वो मर्द करता है या करेगा। हिया तफ़अलु, वो औरत करती है या करेगी। हिय तफ़अलु, हिया जज़ाकल्लाह जी। तो इस तफ़अलु, तरीके से हम इसको याद रखेंगे, आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इन चीज़ों की तकरार को पिछले माज़ी और मुज़ारे के टेबल्स में हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है जी। हमने जो पढ़े थे ना फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, तो उनमें इसको शामिल करके हम देखते हैं। तो एक दफ़ा इसको देख लें जी, मुअन्नस की सीगे। फ़तहा, उसने, मर्द ने खोला तो फ़तहत होगा, उस औरत ने खोला। नसरा, उसने मदद की मर्द ने, तो नसरत होगा, उस औरत ने मदद की। दरबा, उसने मारा और मर्द ने, तो दरबत, उस औरत ने मारा। सामिया, उस मर्द ने सुना, तो सामियत, उस औरत ने सुना। तो पहले इस माजी को कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मिक्स ना हो जी। सिस्टर नाज़नीन आप बताएं जी। फतह, फतह, हुआ फतह, वो मर्द खोलता है, ठीक है। हाँ उस मर्द ने खोला, हिया फतह, सॉरी सिस्टर एक मिनट, फतह हुआ खोला, हुआ माजी की बात हो फतह, रही है। जी जी माजी की, वो खोल, उस मर्द ने खोला, उसने खोला, खोला, खोला। मर्द ने खोला, उस मर्द ने खोला। अच्छा, उस मर्द ने काइंडली खोला। ये इस तरह करें कि माइक्स बाकी लोग म्यूट रखें, चूंकि शोर ज्यादा हो रहा है, तो अपने हैंड रेज कर लिया करें जी। फतह, उस मर्द ने, हुआ फतह, वो मर्द, उस मर्द ने खोला। हिया फतहत, उस औरत ने खोला। हुआ नसरा, उस मर्द ने मदद की। हिया नसरत, उस औरत ने मदद की। हुआ दरबा, वो हिया नसरत। अच्छा सिस्टर इस तरह करें, हुआ और हिया को आप छोड़ दें, सिर्फ इशारों को ध्यान में रखें, ठीक है ना। मुज़क्कर मुअन्नस के लिए इशारे हैं, तो आप सिर्फ इशारों को ध्यान में रखें, ठीक है जी। तो दारबा, सर मैं करवाऊं? वो मारता है, उसने मारा, मारा, मारा। हिया दरबत, उस औरत ने मारा। सामिया, हुआ सामिया, उस मर्द ने सुना। हिया हिया सामियत, सामियत, उस औरत ने सुना। चले जी। ये मोहम्मद अकरम साहब एक दफा करवा देंगे, हुआ बस फतह, इशारों से पता चला कि हुआ कौन है, हिया कौन है। हुआ फतह, उसने खोला। हिया फतहत, उस औरत ने खोला। हुआ नासरा, उसने मदद की। हिया नासरत, उस औरत ने मदद की। हुआ दरबा, उसने मारा। हिया दरबत, उस औरत ने मारा। हुआ सामिया, उसने सुना। हिया सामियत, उस औरत ने सुना। जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा करवा दिया आपने। देखें सारे लोग जरा तवज्जो से सुने, हुआ हिया ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारे बताने के लिए, ठीक है ना। हमने सिर्फ ये करना है, फतहा, उस मर्द ने खोला, फतहत, उस औरत ने खोला, ठीक है जी। नसरा, उस मर्द ने मदद की, नसरत, उस औरत ने मदद की। दरबा, उस मर्द ने मारा, दरबत, उस औरत ने मारा। सामिया, उस मर्द ने सुना, सामियत, उस औरत ने सुना। मर्द और औरत की बात हो रही है, तो आगे चलते हैं जी। ये एक दफा सुन ले गौर से ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो। यफ्ताहू, वो खोलता है या खोलेगा, इशारा देखा करें, इशारे लाजमी किया करें। यफ्ताहू, वो खोलता है या खोलेगा, ठीक है जी। और मुअन्नस के लिए तफ्ताहू, वो औरत खोलती है, जिस तरह तफ्ताहू उसके लिए था ना, मुज़क्कर के लिए कि तू करता है या आप करते हो, इसी तरह मुअन्नस के लिए वो औरत करती है या करेगी, तफ्ताहू, ठीक है जी। हे या तफ्ताहू। यंसुरु, वो मर्द करेगा या करता है, और तंसुरु वो औरत करती है करेगी। यदरिबु, वो मर्द करेगा या, सॉरी यंसुरु मदद करेगा, ठीक है। तंसुरु औरत मदद करेगी। यदरिबु,
وہ مرد مارتا ہے یا مارے گا, اور تضربو وہ عورت مارتی ہے یا مارے گی, اور یسمعو وہ مرد سنتا ہے یا سنے گا, اور تسمعو وہ عورت سنتے ہی سنے گی. تو اشاروں سے آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اشارے کریں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا. جی مسز علی سسٹر, آپ اشاروں سے کروائیں گی, ہوا ہی کو آپ چھوڑ دیں, صرف اشاروں سے. یفتح, یفتح وہ مرد کھولے گا یا کھولتا ہے. تفتح وہ عورت کھولتی ہے یا کھولے گی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. تنصرو وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. تضربو وہ مارے گی یا مارتی ہے. یسمعو وہ سنے گا یا سنتا ہے. تسمعو وہ سنتی ہے یا سنے گا. بس ایک ہی کہتے سنتا ہے یا سنے گا. جی سسٹر صبا آپ کروا دیں ایک دفعہ. یفتح, یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. تفتح وہ عورت کھولتی ہے یا کھولے گی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی. یضربو وہ مدد کرتا, یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. تضربو وہ عورت مارتی ہے یا مارے گی. تسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. تسمعو وہ عورت سنتی ہے یا سنے گی. جزاک اللہ سسٹر, بہت اچھا کروا دیا آپ نے. اچھا اب آپ میں سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج بھی ہے, آپ سمجھ لیں کہ دونوں اکٹھے کروانے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے جی. پہلے ماضی کا کروا دیں پھر مضارع کا, یا اسی طرح پہلے ماضی کا پھر اسی کے بعد وہی مضارع آپ کروائیں گے. یہ کون کروانا چاہے؟ سر میں کرواؤں. سر میں سعدیہ آپ کروانا چاہیں گے؟ یس پہلے یس سر. فاتحہ سے شروع کریں, بغیر ٹرانسلیشن کے کروا دیں, ترجمے کے بغیر. اوکے, پہلے ماضی کا پھر بعد میں جی بعد مضارع میں کا. مضارع کا. فتح, نصر, ضرب, سمع, نہیں 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 یفتح. نہیں, فاتحہ کے بعد فاتحت, ٹھیک ہے. اچھا, فتح فتحت, نصر نہیں نصرت. اوپر جائیں, اوپر جائیں, و- مضارع ہے. سر آواز یفتح, کٹ رہی ہے. سر آواز کٹ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ؟ اچھا اچھا, جی جی. فتح فتحت, یفتح تفتح, نصر نصرت, ينصر تنصر, غرب غربت, يغرب تضرب, سمع سمعت, يسمع تسمع. اس طریقے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے ماضی کے بھی اور مضارع کے. چلے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں, کافی ہینڈ ریز ہیں تو آگے آپ کو موقع دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب ہے تھوڑا. تو یہ کمپلیٹ ٹیبل ہو گیا الحمدللہ ہمارا. اب اس میں دیکھیں گے تو اینڈ پہ آپ کو جو پنک کلر نظر آ رہا ہے وہ مونس کے لیے ہے, تو اس کو کمپلیٹ کروا دیں مجھے ایک دفعہ. جب ہم اینڈ پہ جائیں گے نا, آخر پہ فعالت لکھا ہوا ہے پنک, یا دوسرے میں مضارع میں تفعل لکھا ہے, تو یہ آپ بے شک کہہ دیں گے ہی یا فعالت ہی یا تفعل, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیبل کمپلیٹ کروا دیں, چونکہ میں نہیں کرواتا اب آپ ہی کروائیں گے. جی میں سسٹر کرواؤں. مریم حمید آپ کروانا چاہیں گی؟ صرف ترجمہ پہلے ایک دفعہ کر دیں فعالہ کا, پھر ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلت اس عورت نے. اس عورت نے, یہی یا فعالت بھی کہہ سکتے ہیں. چلے جی جزاک اللہ. تو نیکسٹ آگے کون کروائے گا؟ سسٹر مسز علی آپ کروا دیں جی ایک دفعہ. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا, تفعلو, افعلو, تفعلونا, نفعلو, ہی تفعلو. ہی یا تفعلو, اشارہ اوپر کرنا ہے, وہ عورت کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. جی جزاک اللہ. تو چلیں جی ملک محمد اکرم صاحب آپ کروا دیں, باقی لوگ جو ہے وہ فعلا فعلو نہیں آگے امر کریں گے. افعلو افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو, فاعل مفعول, ہی فعل. ہے یا نہیں فعل, ہے یا نہیں فعل, ٹھیک ہے نا, کام کرنے کا نام ہے. جی جزاک اللہ. تو نیکسٹ کوئی ایک کروا دے. جی محمد زاہد صاحب آپ ایک دفعہ کروا دیں ترجمے کے بغیر. جی فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت.
یہ یا فعل، ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے فعل بھی ٹھیک. يفعلون أفعل أفعل تفعلون نفعل یہ یا تفعل، افعل یہ یا تفعل. لا تفعلوا لا تفعلوا یہ یا تفعل آپ چھوڑ دیں. چلیں جی افعل فاعل مفعول فعل فعل. ہی تفعل آپ نے کروانا ہے جی، مؤنث کے لازمی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی تو نیکسٹ ٹیبل کرواتے ہیں باقی لوگ جو ہیں ان سے ذرا. فاتحہ جی، فاتحہ کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر سر میں سیری آپ کروا دیں جی فاتحہ بغیر ترجمے کے. فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا ہی فتحت یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح ہی تفتح. اچھا ایک منٹ افتح رکیے، ایک منٹ. آپ یہاں پہ تھوڑا سا افتح ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خیال کرنا ہے. افتح تفتح افتح افتح، یہ اس کو ٹھیک کرنا افتح ٹھیک ہے سر. ہے. عمر افتح افتح لا تفتح لا تفتح فاتح مفتوح فتح. جزاک اللہ جی، بہت اچھا کروا دیا آپ نے. تو اس کی پریکٹس چلیں صرف اس کی کروا دیں آپ جو ہے نا. ہوا ناصرہ اور ہی ناصرہ، یہ کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر صبا. ہوا سر کون سا کروانا ہے؟ ناصرہ. اگر ہوا ناصرہ ہے تو ہی یہ نصرت ناصرہ. ہوا ناصرہ اس نے مدد کی، یا ہی نصرہ. ناصرہ عورت نے مدد کی. ٹھیک ہے، اس مرد نے مدد کی، اس عورت نے مدد کی. اور مضارع میں ہوگا وہ مرد مدد کرتا ہے ینصرو، یا تنصر. ہی یا تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے. جی جزاک اللہ. تو نیکسٹ اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں جی. یہ ہمارا فاتحہ ہو گیا. دارابا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا دارابا. تو دارابا کون کروانا چاہے گا؟ چلیں ایک کمپلیٹ کروا لیں. کون کروانا چاہے گا جی دارابا سر کا؟ میں کروں سر. ابدا پروین سسٹر آپ نے نہیں کروایا پہلے میرے خیال میں، تو آپ کروا دیں. دارابا اس نے مارا تو بغیر ترجمے کیا کروائیں؟ ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا ضربت ہی یا دارابا، یضربو ہی یا دارابا. یضربون تضربو اضربو تضربون نضربو تضربنا نہیں، آپ تضرب نے کہاں سے آ گیا؟ سسٹر آپ نضرب نادرب. ٹھیک ہے. اور ہی تضربو یا تضربو اضرب کرتی ہے. ادرب اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ضارب مضروب ضرب ضربن. داربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، جس پر اثر پڑا. ٹھیک ہے، جس کو مار پڑی. اور ضربن مارنا. یہ میننگز لازمی یاد رکھنے ہیں جی. تو سلائیڈز کیوں نہیں آگے چل رہی؟ سامعہ، اس کو سن لیں ایک دفعہ. آپ لوگ تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں. سامعہ اس نے سنا. ٹھیک ہے، سامعہ سامعو سمعتا سمعتو سمعتم سمعنا. اور ہی یا سامعات. ٹھیک ہے جی، یہ لازمی بتایا کریں. جیسے یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو، تو ہی یا تسمعو یہ لازمی آپ نے ہی یا ساتھ ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے، وہ عورت سنتی ہے یا سنے گی. جی کون کروانا چاہے گا؟ ملک محمد اکرم صاحب آپ کروا دیں گے کمپلیٹ ٹیبل بغیر ٹرانسلیشن کے. سامعہ سامعہ سامعو سامعات سمیتا سمیتو سمیتم سمینا ہی سامعت. یا سامعہ. یہ ایک دفعہ ایک منٹ سٹاپ. یہ سب لوگ سن لیں. سامعتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ سامعات ہے. جیسے عورت میں نے آپ کو کہا، ٹھیک ہے نا، سامعتا اور سامعات. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کائنڈلی. تو سامعات اس عورت نے سنا، اس عورت نے سنا. چلیں جی مضارع. یسمعو یسمعونا تسمعو اسمعو تسمعونا نسمع ہی تسمعو. یا تسمع وہ عورت سنتی ہے یا سنے گی. یہ نیا ورڈ ہے تو اس کو بار بار آپ نے کرنا ہے. جی عمر. اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو سامعون مسموعون سامعون سامعون. جزاک اللہ جی، بہت اچھا کروا دیا آپ نے. تو اس طریقے سے پریکٹس کرنی ہے بار بار آپ نے. ٹھیک ہے جی.
تو چلیں تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. کوئی اور آدمی کروا دے, کون کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر مسز علی آپ ایک دفعہ کروا دیں اس کو, سامیہ کو. سمیع سمیعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا ہی سمیعت. یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو ہی تسمعو. اسمع اسمعو لتسمع لتسمعو سامعون مسموعون سمون. جزاک اللہ جی, بہت اچھا کروایا آپ لوگوں نے. تو اس طریقے سے سب لوگوں نے کروانے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ کے ٹیبل اس طریقے سے پکے ہونے چاہیے. تو باقی لوگ بھی بہت اچھا کروا رہے ہیں, تو اسی طریقے سے آپ نے یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. امید ہے آپ اس کو دیکھ لیں, اس کا لازمی پریکٹس اسکرین شاٹ لے لیں. ان ٹیبلز کے 4 ٹیبل ہیں, ہم نے کون کون سے پڑھے تھے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں. فتح نصرہ ضربہ سامیہ 4 پڑھے تھے, فتح نصرہ ضربہ سامیہ, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے کیا مثالیں تھی؟ فتح قرآن کھولو گے فتح تو مدد آئے گی نصرہ, ورنہ مار پڑے گی ضربہ, اس لیے سن لو سامیہ. تو اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں, فتح نصرہ ضربہ سامیہ. اس پیٹرن پہ آنے والے باقی بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو نقطۂ تعلیم کے آج کا ہمارا کتنا یاد رہتا ہے جی؟ آپ لوگ کائنڈلی بند کر دیں مائکس اپنے, آپ سے گزارش ہے مائکس اپنے میوٹ کر دیں. اچھا جی, تو کتنا یاد رہتا ہے ہم جو پڑھتے ہیں؟ 25% جو ہم پڑھتے ہیں وہ یاد رہتا ہے پڑھنے کے بعد. اور کیا ہو گیا جی, جو سنتے ہیں سننے سے آپ کو 35% یاد رہتا ہے کسی چیز کا. اور جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں, دیکھنے سے 50% یاد رہتا ہے ہمیں. اور جو ہم کہتے ہیں بولتے ہیں اسے 60%, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ پڑھائیں, ٹھیک ہے جی. تو جو کہتے ہیں اسے 60% 60% ہمیں یاد رہتا ہے. اور 75% یعنی 75% جو ہم کرتے ہیں پریکٹیکل ہم کرتے ہیں, جیسے ہم اشارے کر رہے تھے, تو اس سے 75% ہمیں یاد رہتا ہے. اور 95% کیسے یاد رہتا ہے؟ جب ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کرتے ہیں, جیسے ہم نے اشارے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سنیے دیکھیے سوچیے بولیے بتائیے, ٹھیک ہے, دل سے کیجیے مل کے کیجیے. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمیں 95% ہمیں یاد رہتا ہے, یعنی پورے باڈی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کیا ہے جی, کتنا یاد رہتا ہے 95% کو یاد رکھنے کے لیے ہم یہ چیزیں کہتے ہیں. ہم دماغ کو دماغ کے سیکھنے کے سٹائل میں ہم بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو سمجھا رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں, ٹی پی آئی اور ٹی پی ایس. ٹی پی ایس کیا ہوتا ہے, ہم جو پیئر بناتے ہیں یا یہ جو اشارے کرتے ہیں یہ ٹی پی ایس میں آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم پڑھائیں گے کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تو 7 ہوم ورکس جو ہم کرتے ہیں یہ بھی یہی کام ہوتا ہے, جو آپ کو بار بار یاد دلائے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ لازمی کرتے رہیں, ہر کورس کی جو ہر چیز آپ کو خوب یاد رہے گی انشاءاللہ. تو آج پتہ نہیں سلائڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس سبق کے اختتام پہ, سبق نمبر 19 کے ختم ہونے پہ آپ نے 232 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن مجید میں 41,111 بار ہے. تو ہمارا یہی ٹارگیٹ تھا, ہم نے اچیو کر لیا آج 19ویں سبق پہ. تو اس کے بعد ہمارا ایک ہی سبق رہ جائے گا جس میں ہم اس کو اینالائز کریں گے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ اس کو چیک بھی کریں گے خود. آپ کل آپ خود ترجمہ کریں گے, سوری کل کا مطلب ہے کہ نیکسٹ جو آپ کی کلاس ہے آخری کلاس, تو اس میں خود ترجمہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے 50% الفاظ سیکھ لیے یا نہیں سیکھے. وہ قرآن مجید سے ہم لیں گے کچھ جو ہے, اور آیت الکرسی لیں گے, تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ آپ نے یہ 7 ہوم ورک بار بار آپ کو یاد دلائے جاتے ہیں, یہ نہیں بھولنے, یہ لازمی کرنے. اور 2 دعائیں, ایک اپنے لیے رب زدنی, آج ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا, اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن مجید سیکھنے میں باقی لازمی اس کو اپنی لازمی ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیں. اور ٹیچر بنیے, جتنا آپ سکھائیں گے آپ خود زیادہ سیکھیں گے, ٹھیک ہے. ٹریننگ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گی, جب یہ کورس کر لیں تو اس کے بعد آپ ٹریننگ کرنے کی بھی قابل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.